اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے اور ایک مسلمان اور مومن کے لیے صبر بہت کچھ معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے یا صبر کی دولت عطا فرماتا ہے، وہ ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل مجدہ کا اعلان ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کے دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر معاملے میں صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، شکوہ گلہ نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ کبھی کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں، الجھنیں، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، سچویشن کبھی ایسی ہو جاتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے اندر اگر صبر کی صلاحیت موجود ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے ہر حال میں، تو سمجھیے کہ اس کا ایمان سلامت ہے اور ایمان طاقتور ہے، ایمان مضبوط و مستحکم ہے۔ بے صبری اور ناشکری انسان کو ختم کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں صبر کے دامن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، آپ اگر دشمن کو مات دینا چاہتے ہیں اور دشمن کے اوپر آپ جو غلبہ پانا چاہتے ہیں، ہم کو اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، اذیتیں پہنچا رہا ہے، تو ہم وہاں صبر کا مظاہرہ کریں۔ دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نپٹے گا اور اللہ انتقام لے گا، ہم صرف صبر کریں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اگر کوئی پریشان کرتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، یا کسی سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یا حالات کچھ ایسے ہیں، سچویشن کچھ ایسی ہے، دشمنی ہے، بغض و عناد ہے، کسی طرح سے بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے یا اللہ کی طرف سے حالات کچھ ایسے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں ان حالات سے نکال کر اچھے حالات میں ڈال دے گا، ہماری کیفیتوں کو، ہماری سچویشنوں کو اللہ بہتر فرما دے گا، مصیبتوں سے، مصائبوں سے اور دکھ درد سے نکال کر اللہ تعالی ہمیں جو ہے خوشیوں میں اور خوشحالی میں ڈال دے گا، بشرط یہ کہ ہم شکر اور صبر کو تھامے رہیں، زبان پہ شکوہ و گلہ بھی نہ لائیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ انتقام کے جذبے میں آ کر دشمنوں کے ساتھ دشمنی کر بیٹھتے ہیں، سامنے والا جیسا کرتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے چلتا ہے یا دو قدم اس کے آگے، جبکہ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو ہے انتظار کرنی چاہیے اور معاملات کو اللہ کی طرف چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہیں چوک میں کھڑے تھے، اور ان دنوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ سے جلنے والے، بغض و عناد، دشمنی رکھنے والے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نعمان بن ثابت، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں جی، میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ابھی ہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ آدمی بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی امی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ یہ بات اگر آپ سے، ہم سے یا کسی اور سے کوئی آج کے دور میں کرتا تو جھگڑا، فساد، قتل و غارت اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ کار دیکھیے، غصہ تو ضرور آیا ہوگا، دل چھلنی ہو چکا ہوگا، دل ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی صبر کا یہ حال تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں عاقلہ بالغہ ہے اور وہ ایام عدت میں ہے، تو جیسے ہی ایام عدت سے وہ فارغ ہو جائے گی تو میں پوچھ لوں گا، کیونکہ نکاح کا اختیار میری امی کو ہے، اگر وہ بولیں گی تو انشاءاللہ کر دیا جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، البتہ ایام عدت گزر جانے کے بعد میں پوچھ لوں گا۔ امام اعظم کے اس جواب پر وہ آدمی آگے بڑھا۔ امام اعظم کے صبر اور شکر کو وہ برداشت نہیں کر پایا، آگے گیا اور اچانک وہ گر گیا اور مر گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ کیا ہوا؟ جب قریب پہنچے دیکھا کہ مر چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے، حضرت آپ نے کون سی ایسی بد دعا کی یا کیا کہا کہ آدمی مر گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ میں نے بد دعا کی اور نہ ہی میں نے کچھ کہا، بس میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم دشمنوں کی دشمنی پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ ہمارا صبر ہی اس کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ تو ہمارے صبر سے دشمنوں کے ساتھ نپٹنے کا ہمارا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنی چاہیے، ہر حال میں صبر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ معین و مددگار ہے، حامی و ناصر ہے، وہ بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ ضرور اس کی مدد اور نصرت اور اس کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کریم ہم تمام کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، صابر و شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں، آج کے سماج اور معاشرے میں جو نا اتفاقیہ ہے، جھگڑے فساد ہے، خواہ وہ گھریلو معاملے ہو، سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، گلی محلے میں ہو، آپس میں ہو، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بے صبری ہے۔ اگر ہم حالات میں صبر کریں، ماحول سچویشن کیسی بھی ہو، اگر ہم اس میں صبر کے دامن کو تھامے رہیں تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات یہی سے ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، پھر ہم جو ہے دفاع کے لیے یا انتقام کے لیے کچھ بھی کہہ بیٹھتے ہیں، کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، جس کی پاداش میں اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہے اور معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم تمام کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، جس کو صبر کی اور شکر کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ اسے دل کا سکون بھی عطا فرماتا ہے، طمانینت قلب بھی عطا فرماتا ہے اور ذہنی و جسمانی سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ ایمان تو ہے ہی ہے، دنیا بھی اس کی اچھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین
اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر کوئی بات کی جو ہے فکر نہیں، کسی بات کی کوئی جو ہے رنج و ملال نہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم صبر کو صابر بن کے رہیں اور صبر